अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बगदाद शरीफ में आस्ताना पीरान पीर हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से आप तमाम हज़रात के लिए एक मख़सूस ज़ियारत लेकर हाज़िर हूँ। माशाअल्लाह लगभग ये तहज्जुद का वक्त है। बड़ी खुशनसीबी है सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल देखने वालों के लिए कि गौसे पाक के दरबार में बगदाद शरीफ का आप लोग ये नज़ारा कर रहे हैं। ये गौसे पाक सरकार का गुंबद मुबारक है, ये गौसे पाक सरकार की मस्जिद है, ये मीनार है। माशाअल्लाह आप लोग बावज़ू इस मंज़र का नज़ारा कीजिए, इसको मुलाहिज़ा कीजिए और ये दुआ कीजिए कि ये देखते हुए वीडियो कि अल्लाह ताला हमें भी बगदाद आने की तौफ़ीक़ दे। गौस पाक अपने दर पे बुलाए, पास आते हैं मेरे और ना बुलाते हैं मुझे, ये भी क्या कम है गौसे पाक याद तो आते हैं मुझे। सर के बल जाऊं पर हो तो मैं उड़कर पहुंचूं, कोई कह दे के पीराने पीर बुलाते हैं मुझे। जानते हैं कि नहीं इनके सिवा मेरा कोई, कुछ समझकर ही तो दामन में छुपाते हैं मुझे, कुछ समझकर ही तो दामन में छुपाते हैं मुझे। मोहतरम सामईन कराम, बहुत बड़ी खुशनसीबी है। आप जो दरबार को देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। ये शहंशाह बगदाद का आस्ताना है, ये सुल्तानुल औलिया है, ये सरताज विलायत है, ये पीरों के पीर है, ये रोशन ज़मीर है। ये गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दरबार में हाज़िर हूँ। मोहतरम सामईन कराम, एक हकीकत आपको यहाँ से बताता चलूँ सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल देखने वालों के लिए। आप सबको याद रखिए, ज़िंदगी कब हमारे साथ दगा कर दे ये मालूम नहीं। एक इरादा ज़रूर कर ले, उसने मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा के बाद जिसने बगदाद की ज़ियारत ना की उसने कुछ भी नहीं देखा। मैंने यहाँ आकर महसूस किया मेरे पीरो मुर्शिद का करम है। मेरे शेख मोहतरम शहज़ादे क़ुत्ब आलम हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेख मोहम्मद शादाब जहाँ आलम नोमानी क़ुद्दुसी साबरी मद्दज़िल्लहुल आली व दामन बरकातुहुमुल आलिया का मुझ पर करम है, उनकी दुआएं हैं। मैं कई मरतबा यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। क़ुत्ब आलम पाक का, साबिर पाक का फैज़ान है। लेकिन एक बात आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल देखने वालों के लिए कि मोहतरम सामईन कराम, इंसान चाहे दुनिया में कितना भी पैसा कमाए, कितना भी वक्त अपने आप को मसरूफ़ और मशगूल रखे, लेकिन अगर उसने इस आस्ताने की हाज़िरी न की तो फिर ज़िंदगी में आपका पैसा, आपका वक्त, आपकी मसरूफ़ियात कोई काम की नहीं है। मैंने देखा कि कई ऐसे हज़रात हैं साहिब इस्तिताअत, बस चाहे तो एक लम्हे में, एक आन में वो हाज़िरी कर सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अफ़सोस की, बड़े अफ़सोस की, बल्कि सद अफ़सोस की बात है कि कभी तसव्वुर भी नहीं जाता कि वो यहाँ पर आए। मैं यहाँ से इसलिए आपको वीडियो के ज़रिए कुछ बातें अर्ज़ कर रहा हूँ कि शायद हो सकता है इस दरबार मुबारका के सदक़े में शायद आपका इरादा बन जाए, पहुँच जाए। मैं नहीं चाहता कि हज़ारों लोग अमल करें, किसी एक के भी अगर दिल में उतर गई बात तो मेरा यहाँ खड़े होकर मुख्तसर सा जो भी मैं कलाम कर रहा हूँ ये करना बारगाह पीरान पीर में कबूल हो जाएगा। तो मैंने देखे बड़े दौलतमंद, मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आका के सदक़े में, आका करीम दस्तगीर के सदक़े में मैंने बहुत तजुर्बा हासिल किया। आस्ताने आलिया खानकाह साबरिया क़ुद्दुसिया में खिदमत ख़ल्क़ में मैंने बहुत तजुर्बा किया कि कई हज़रात ऐसे हैं जो मालो ज़र रखते हैं, यहाँ आने की ताकत सकत रखते हैं, लेकिन कभी तौफ़ीक़ नहीं हुई कि यहाँ पर पहुँच सकें। देखिए, जब इंसान कोई चीज़ का इरादा करता है, जैसे अकाबिरीन फरमाते हैं कि कोई बंदा चाहता है कि मैं हाफिज़ कुरान बनूँ, वो हिफ्ज़ शुरू कर दिया उसने, कहा वो कितनी भी उम्र में क्यों ना हो, अगर हिफ्ज़ करते करते इंतकाल हो गया तो उसकी आगे की तालीम कब्र में फ़रिश्ते पूरी फरमाएंगे। तो पता क्या चला इस बात से कि इंसान का अगर इरादा मजबूत हो, वो राह पे चल पड़े, अधूरी रह जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी फरमा देता है। इरादा करना हमारा काम है, बगदाद शरीफ बुलाना गौसे पाक का काम है। ये मेरी सकत, मेरी ताकत, मेरी औकात हरगिज़ नहीं है। मोहतरम सामईन कराम, ये आस्ताने के बारे में क्या जानती है दुनिया। यहाँ पर बड़े बड़ों ने सर झुकाया, ना जाने यहाँ कौन किस शक्ल में, किस हाल में मौजूद है हम नहीं जानते। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, देखने में तो ये खाली है, लेकिन करोड़ों औलिया अल्लाह आज भी इस लम्हे भी गौस पाक की गुंबद का, आस्ताने आलिया के जालियों का
روضہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا طواف کر رہے ہیں، محض عرض گزار آپ تمام کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ارادہ کیجئے، آپ آگے بڑھیے، یہاں آنے کی سوچیے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ غوث پاک بلائیں گے۔ کیا میرے پاس مال و زر، طاقت، قوت سفر نہیں، جو بھی ہے اس آستانے کا بلاوا ہے، میرے پیر کی دعاؤں کا اثر ہے، والدین کی دعاؤں کا اثر ہے، بزرگان دین کی نسبتوں کا اثر ہے۔ اسی لیے میں اکثر و بیشتر اپنے خطابات میں بھی کئی مرتبہ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، اور آج اس در مبارکہ پہ میں یہ شعر پڑھتے ہوئے بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں۔ حقیقت بھی یہی ہے، میں نے بے شمار مرتبہ اس اشعار کو دہرایا، اور آج تو میں جس کی نسبت میں یہاں پر حاضر ہوں، میں ماشاءاللہ وہ شعر پڑھتے ہوئے مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے۔ ہمارے شہر حیدرآباد دکن کے مشہور و معروف شخصیت، بہت بڑے اللہ کے ولی، کامل ولی ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، خالی کبھی نہ جائے گی نسبت کسی کے ساتھ، خالی کبھی نہ جائے گی نسبت کسی کے ساتھ۔ جب ہماری اس آستانے سے نسبت ہے، پیران پیر سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے ہماری محبت ہے، تو پھر یہ خالی نہیں جائے گی، یہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ تو آپ ارادہ کریں، آپ کا یہ ارادہ کرنا غوث پاک کے در سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بلاوا آئے گا۔ مال و زر ہم انتقال کے بعد سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے، اپنے اہل و عیال کے فساد کا سبب و ذریعہ بنے گا، مال و متاع، دولت، دنیا، یہ کیا ہے محترم سامعین اکرام؟ آقا فرماتے ہیں دنیا و سجن المومن، کہ دنیا مومن کے لیے تو جیل ہے، قید خانہ ہے، تو ہم قید خانے کی طرح زندگی گزارے۔ کل کا کیا ہوگا وہ توکل علی اللہ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غوث پاک ہے، دنیا غوث پاک کی ہے۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی میں رائے کا دانہ۔ آج میں میرے پیر کا فرمان ان کے صحن میں کھڑے رہ کر پڑھ رہا ہوں، یہ غور کریں آپ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں خوشی اس آستانے پہ حاضری کے بعد، میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ اس آستانے پر حاضر ہو اور یہ خوشی محسوس کرے۔ تو دنیا غوث پاک کی ہے، اللہ غوث پاک کا ہے، رسول اللہ غوث پاک کے ہے، مولا کائنات غوث پاک کے ہے، امام حسن امام حسین علیہ السلام غوث پاک کے ہے، صحابہ کرام غوث پاک کے، سب غوث پاک کا ہی ہے۔ یہ دنیا میں یاد رکھیے آپ، حقیقی عشق، محبت، لگن اگر کسی ذات سے لگانا ہے تو یہ ذات سے لگائیے، کبھی فراموش نہیں کی جائے گی آپ کی محبت۔ آپ جتنا کاسہ لے کے آئیں گے اضافہ خیرات عطا کی جائے گی۔ یہ وہ دربار ہے، یہ آپ کیا جانتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صحن نورانی، یہ میرے مقدر کی بات نہیں تھی، میں اس قابل نہیں، میں اس لائق نہیں، میں گنہگار، سیاہکار، بدکار، ہر طرح سے بیکار، زنگ آلودہ دامن، لیکن صابر پاک کی نسبت، پیر کی دعائیں، میرے ماں باپ کی دعائیں، غوث پاک کے در سے لگاؤ اس آستانے کی، غوث پاک کے اجداد کا نام لیتے ہوئے، ان کے ترانے گنگناتے ہوئے میری زندگی گزر رہی ہے، اور جتنی بھی باقی ہوگی گزرے گی، اہل بیت کی وفاداری میں، ان کی محبت میں، صحابہ کی تعظیم میں، اس کی بنسبت میں یہاں حاضر ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سب کچھ غوث پاک کا ہے؟ دو عالم میں ہے جلوہ گر غوث اعظم، ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم، ارادہ میرے آقا شہ جیلاں کا، وہ منشا خدا کا، خدا بھی ادھر ہے جدھر غوث اعظم۔ بروز قیامت میں یہ کہتے اٹھوں گا، بروز قیامت ہم سب یہ کہتے اٹھیں گے، ادھر لے چل میرے مولا ہے جدھر غوث اعظم۔ آج بھی غوث پاک کے صحن میں ہیں، قبر میں بھی غوث پاک کے قریب رکھنا میرے مولا، میرے مولا غوث پاک سرکار کے آستانے کے قریب رکھنا، اس آستانے کی حاضری بار بار نصیب فرمانا میرے مولا، حشر میں بھی غوث پاک کے ساتھ رکھنا میرے مولانا۔ معلوم نہیں کہ نہ جانے پھر کب اس آستانے کا بلاوا آئے گا، اس چوکھٹ کی حاضری نصیب ہوگی میرے مولا۔ مولا میں دعا کرتا ہوں ہماری حاضری کو تو قبول فرما لے، غوث پاک آپ حاضری کو قبول فرمائیے۔ آقا در اقدس پہ جو بھی اگر اتنے دنوں میں کچھ لغزش ہو گئی ہو، کچھ کوتاہی ہو گئی ہو یہاں پر چلنے پھرنے میں، یہ وہ شہر ہے میرے آقا، یہاں پہ آپ کے قدم مبارک پڑے ہیں، یہ وہ گلیاں ہیں حضور جہاں آپ کے قدم الشریفین پڑے ہیں، کہ ہمارے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، بات کرنے میں، لب کشائی میں ذرے سی بھی بے ادبی ہو گئی ہو میرے مولا،
غوث پاک آپ کے آستانے میں حاضر ہیں، رخصت ہونے سے پہلے معاف فرما دو غوث پاک معاف فرما دو، غوث پاک معاف فرما دو، غوث پاک پھر سے اپنے در پہ بلائیے، غوث پاک پھر سے اپنے در پہ بلائیے، غوث پاک آپ کی نظر کرم کے محتاج ہیں حضور، آپ کے ہاتھ میں ہم بھکاریوں کی لاج ہے، آپ دیتے ہیں غوث پاک تو کام چلتا ہے، آپ کے ٹکڑوں پہ صابریوں کا خاندان پلتا ہے۔ غوث پاک زندگی کا کون سا لمحہ آخری ہے نہیں معلوم، غوث پاک اپنے در سے دور مت کیجئے، غوث پاک دنیا میں دل میں کوئی دنیا کا غم نہ ستائے، ایسی الفت بھر دیجئے، غوث پاک بار بار اپنی چوکھٹ پہ بلائیے، غوث پاک آپ کے آستانے میں جو حضرات حاضر نہیں ہیں، جو آنا چاہتے ہیں بغداد شریف، غوث پاک ان کو بغداد بلائیے، آپ مالک کے کل کے محبوب ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، آپ محبوب سبحانی ہیں، آپ رب کے محبوب کے بھی محبوب ہیں حضور غوث پاک آپ جتنے غلام تڑپتے ہیں، جتنے غلام آپ کے آستانے کی حاضری کے لیے بے چین ہیں، خواہ وہ کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی محلے میں ہو، غوث پاک آپ سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں غوث پاک آپ ان کی غیب سے مدد فرما کر اپنے در پہ بلا لیجئے، اپنی چوکھٹ پہ حاضری کا شرف بخش دیجئے۔ غوث پاک کے دربار میں، غوث پاک آپ اپنے دربار نورانی آپ کے وسیع صحن کا سب کو نظارہ کرائیے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، محبوبیت کے درجے کا اختتام ہے، غوث الورا وجود محمد کا نام ہے، رسولوں کے آقا کی تصویر ہے، بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہے، یہ بڑے پیر کے دربار میں دعا کرتا ہوں مولا تو ہماری حاضری کو قبول فرما۔ مولا صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے جو لوگ اس نظارے کو کر رہے ہیں، میرے مولا ان کے گھروں میں زندگیوں میں سکون و خوشیاں عطا فرما۔ پروردگار عالم تو سب کے گھروں میں امن و سکون عطا فرما۔ مولا پیران پیر کے صدقے میں سب کی مولا دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے، کرم کی نظر فرما دے۔ مولا پیران پیر سرکار کے روضہ مبارکہ پہ حاضر ہونے کی توفیق سب کو نصیب فرما، سب کو بغداد شریف کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، یہ بڑے دربار سے، یہ مقدس آستانے سے میرے مولا تو سب کے مولا زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما۔ پروردگار عالم غریب نواز کے ہندوستان کی حفاظت فرما، مولا وہاں امن و سکون عطا فرما۔ پیران پیر سرکار کے صدقے میں میرے مولا شر پسند عناصر کو تو نیست و نابود فرما دے، تہس نہس عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ مولا ہندوستان کے مساجد محراب و منبروں کی حفاظت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہندوستان میں سکون عطا فرما، حیدرآباد سرزمین پہ سکون عطا فرما، امن عطا فرما، مولا حفاظت عطا فرما۔ مولا ہم سب کے گھروں میں خیر و برکتیں نازل فرما۔ جن کے ماں باپ حیات ہے میرے مولا پروردگار عالم ان کے ماں باپ کو تو طویل عمر عطا فرما، ان کے سائے کو تادیر سلامت فرما۔ میرے ماں باپ کو میرے مولا تو طویل عمر عطا فرما، میرے ماں باپ کے سائے کو تو تادیر سلامت فرما۔ میرے مولا جن کے والدین گزر چکے ان کی مغفرت فرما، خصوصاً و خاصتاً میرے مولا پیران پیر کے در پہ میں دعا کرتا ہوں، بالخصوص میرے شیخ محترم پیر کامل کے لیے، میرے مولا میرے پیر و مرشد کے لیے پروردگار میرے پیر کے سائے کو تو تادیر سلامت فرما۔ میرے پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے میرے مولا میں یہاں آیا ہوں، ان کی دعاؤں کا اثر ہے میرے مولا میرے پیر و مرشد کے اقبال کو بلند فرما، ان کے دسترخوان کو آباد فرما۔ مولا میرے پیر و مرشد کی رہبری میں تا عمر کام کرنے کی مکمل حیات میں میرے مولا توفیق رفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو کچھ میں نے مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ چکا ہوں میرے مولا، ہماری دعاؤں کو تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے مولا تمام انبیاء کرام خلفائے راشدین پنجتن پاک صحابہ کرام کے صدقے میں، خصوصاً و خاصتاً میرے مولا پیروں کے پیر روشن ضمیر سرکار حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔